بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں پارے سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ کاف کا مطالعہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہود نے یا بعض روایتوں کے مطابق یہود کے اکسانے پہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ روح کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا، اور 2 اور سوالات تھے۔ ایک یہ کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا یہ کہ ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کون تھے۔ تو آج جو ہے وہ ذوالقرنین کا قصہ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ذوالقرنین عربی زبان میں قرن جو ہے وہ سینگ کو کہتے ہیں، تو قرنین سے مراد 2 سینگ، یعنی 2 سینگوں والا۔ تو بیسیکلی ایک وقت میں جو ایران کی سلطنت تھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک کا نام لیڈیا تھا، دوسرا کا نام میڈیا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، یا مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی، بعض اوقات کوئی ملک 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ تو 600 قبل مسیح میں یہ ایک بہت بڑے، آپ کہہ لیں کہ جی ایرانی بادشاہ ہو گزرے ہیں، سائرس دی گریٹ کے نام سے۔ انہوں نے دونوں سلطنتوں کو متحدہ کیا تھا، ایران کے دونوں حصوں کو کیا کیا تھا، یونائٹ کیا تھا، متحد کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ 2 قرن والا، یعنی قرن کا مطلب انہوں نے ملا دیا نا دونوں حصوں کو۔ تو ایک بڑی جو ہے وہ ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ معروف ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زرتشت، جس سے زوروسٹریانزم پھر آگے پیدا ہوا، یہ ان کے فالورز میں سے تھے۔ زرتشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جنہیں ہم مجوسی کہتے ہیں، آتش پرست کہتے ہیں، یا ہمارے یہاں ادھر کراچی میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں، مطلب جو آگ کو مقدس جانتے ہیں، یا جن کے ہاں جو معبد خانہ ہوتا ہے، ٹیمپل ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے آتش کدہ ہوتا ہے، اس میں آگ جلتی رہتی ہے، کیونکہ آگ ان کے نزدیک لائٹ ہے، روشنی ہے، اور وہ خیر کی علامت ہے، خیر کا سائن ہے۔ تو ان کی جو مذہبی کتاب ہے اویستا، تو اس کے اندر بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کی بچی کچی تعلیمات ہیں، پروفٹ ہوڈ کی بچی کچی تعلیمات ہیں۔ تو خیر بہرحال حضرت ذوالقرنین یہ زوروسٹر جنہیں ہم کہتے ہیں، زرتشت کہتے ہیں، ان کے پیروکار یا فالورز میں سے تھے، اور قرآن نے بھی ان کا اسی طرح سے تعارف کروایا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم کو لے لیا، الیگزینڈر دی گریٹ۔ حالانکہ سکندر اعظم کا جو کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے تاریخ کی کتابوں سے، تو وہ بالکل اس سے میچ نہیں کرتا جو قرآن نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں باتیں کہی ہیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ تو 3 ان کی مہمیں بہت معروف ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ ایک مشرق کی طرف فتوحات کرتے چلے گئے، دوبارہ نکلے مغرب کی طرف فتوحات کرتے چلے گئے۔ پھر ان کی تیسری مہم تھی نارتھ کی طرف، یعنی اوپر شمال کی جانب۔ تو نارتھ کی طرف جب یہ گئے ہیں تو وہاں بحیرہ کیپسین، اس کے قریب ایک پہاڑی درہ تھا جہاں پیچھے ایک وحشی قوم آباد تھی جو اس درے سے گزر کر متمدن دنیا کے اوپر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ حضرت ذوالقرنین جب فتوحات کرتے کرتے وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پہ ایک قوم کو آباد دیکھا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نیک اور عادل بادشاہ معلوم ہوتے ہیں اور دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے، بڑی آپ نے فتوحات کی ہیں، تو اگر آپ ہماری یاجوج اور ماجوج سے جان چھڑوا دیں، کہ وہ پیچھے پہاڑوں سے آتے ہیں، وحشی قبائل ہیں، اور لوٹ مار کر کے پھر واپس پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، اے ذا القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی فنڈ وغیرہ جمع کر لیں کہ آپ اس فنڈ کی بنیاد پہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ قائم کر دیں، ایک دیوار بنا دیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑی سلسلے تھے،
ان پہاڑی سلسلوں کو کراس کر کے آنا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ درمیان میں سے درے میں سے آتے تھے۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا، انہیں یہ کہا کہ تم میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ اور ساتھ میں لوہے کے تختے لے کے آؤ۔ تو دونوں طرف لوہے کے تختے کھڑے کیے اور درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اس طرح سے اس پہاڑی درے کو بند کر دیا۔ تو یہ تانبے کی دیوار تھی، اس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں، حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار۔ اب یہ کہاں پر ہے؟ یہ جو اوپر ریاستیں ہیں رشیا کے قریب، آرمینیا اور آذربائیجان، یہاں پہ قریب کا کوئی علاقہ بنتا ہے۔ نارتھ کا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے علاقہ بن جاتا ہے، اگر اب ایران کی سائڈ سے دیکھیں اوپر کی طرف تو حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار تعمیر کر دی، اب اس کے بعد سے یاجوج اور ماجوج کا رستہ بند ہو گیا، تو اب وہ متمدن دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ جب آپ کے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پھر وہ سمندر کی لہروں کی طرح یہ نکلیں گے یاجوج اور ماجوج، اور پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے، فساد برپا کریں گے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ 100 میں سے 999 یہ ہوں گے، 100 میں سے 999۔ قرآن کے بیان سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے اور سنت کا بیان بھی یہی ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، یہ کوئی چوتھی مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ ایلینز ہیں، بعض لوگوں نے کہا جی یہ زومبیز ہیں، مطلب لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ تیر تکے چلائے۔ قرآن بالکل واضح ہے، یہ انسان تھے۔ اور یہ جو دیوار بنائی گئی یہ زمین کے اوپر بنائی گئی، 2 پہاڑی دروں کے درمیان بنائی گئی۔ پورا جو کانٹیکس ہوتا ہے نا، اصل میں لوگ کھیلتے کیسے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کا جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کے لفظ کو اس کانٹیکس سے کاٹ دیتے ہیں، یعنی اگلی پچھلی ساری آیات اڑا لی اور ایک لفظ پکڑ لیا، ہاں جی اس کا لغت میں یہ معنی ہے، اب اس کے ساتھ کھیلتے رہو اور جو چاہے اس سے نکال لو۔ جب قرآن کے کانٹیکس کو آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک رکوع سے ایک بات چلی آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی آگے ایک رکوع میں وہ بات مربوط ہے، تو وہ ایک ہار کی مانند ہے جس کے اندر ایک ایک موتی پرویا ہوا ہے۔ تو اب اگر آپ نے ایک موتی کو ڈیفائن کرنا ہے تو پورے ہار کے اندر رہتے ہی آپ اس کو ڈیفائن کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ہار کو آپ توڑیں اور اس میں سے ایک موتی نکالیں اور اب آپ کہیں گے کہ اس موتی کی یہ ڈیفینیشن ہے، نہیں۔ تو ہمارے یہاں لوگ یہی کرتے ہیں، آیت کو پہلے اٹھا لیتے ہیں جیسے آگے پیچھے اس کے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کلام موجود ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ گفتگو کرتا ہے، اب جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو پیچھے میری کچھ گفتگو ہے، میری کچھ اس کے بعد آنے والی گفتگو ہے، یہ سب مربوط کلام ہے۔ ایک انسان کا کلام اتنا مربوط ہوتا ہے تو اللہ کا کلام تو اس سے زیادہ مربوط ہے، منظم کلام ہے۔ تو اس منظم کلام کو توڑ دینا، سب سے پہلے جب غلط معنی نکالے جاتے ہیں تو اس منظم کلام کا نظم توڑا جاتا ہے، اور نظم کو توڑ کے پھر اس میں سے کیا کرتے ہیں، ایک آیت اٹھا لیتے ہیں، یہ آیت میں سے ایک لفظ اٹھا لیتے ہیں، اب اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے آیت میں کیا ہے، آگے آیت میں کیا ہے، پچھلی آیات میں کیا ہے، اگلی آیات میں کیا ہے۔ اگر وہ سارا کانٹیکس سامنے ہو تو کوئی اور معنی نکل ہی نہیں سکتا، ان کے لیے پاسبل نہیں رہ جاتا تو وہ ادھر ادھر کے معنی نکالیں۔ تو قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ انسانوں میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دوبارہ یہ جو دیوار ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت حد تک وہ اپنی کسی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں شام کو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو صبح جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ دیوار اسی طرح سے قائم ہوتی ہے، اسی طرح سے، یہاں تک کہ جب قیامت کے قریب ان میں سے ایک شخص انشاءاللہ کہے گا، جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو اگلے دن جب وہ آئیں گے تو کل انہوں نے جتنی دیوار جو ہے وہ گرائی ہوگی وہ وہاں پہ اسی طرح سے گری ہوئی ہوگی، تو اس کے بعد سے وہ بقیہ دیوار کو گرائیں گے اور وہاں سے نکلیں گے۔ زیادہ ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی زیادہ حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یہ کر لی کہ اس سے مراد چنگیز خان اور اس کی آنے والی نسلیں تھیں، منگولز تھے، کہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ دیوار ٹوٹی ہے، یعنی دیوار کو بھی انہوں نے میٹافر یا استعارہ کے معنی میں لے لیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ فزیکل دیوار تھی، فزیکل دیوار تھی۔
تو بہت تفصیل سے قرآن اس دیوار کی تعمیر اور اس کی کنسٹرکشن کا تذکرہ کرتا ہے. آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کے آؤ. تو ایک ایک بات کو قرآن جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میٹافر نہیں تھا، یہ کوئی شاعری کی زبان نہیں ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے، مجاز نہیں ہے، باقاعدہ دیوار کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ تو اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے اس کو مجازی معنی میں استعمال کیا، اور اس سے مراد جو ہے وہ مغربی اقوام لے لی، یا اس سے مراد جو ہے وہ منگول لے لیے کہ انہوں نے انسانی دنیا میں، متمدن دنیا میں بہت فساد برپا کیا. یورپین ممالک کو بھی بعض لوگوں نے لے لی. کچھ لوگوں نے اس سے مراد چائنیز لے لیے، اور انہوں نے کہا دیوار سے مراد دیوار چین ہے. لیکن نہیں، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ مٹی گاڑی کی دیوار نہیں تھی، تانبے کی دیوار تھی. لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی دیوار تھی، عام دیواروں کی طرح نہیں تھی. اس قسم کی کیا سرائیاں بہت سے لوگوں نے کی ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت، اس کی ریئلٹی کو. لیکن یہ کہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن بس کر کے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے قیامت کی اور بھی کتنی نشانیاں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. ہر چیز کو ہم نارملائز نہیں کر سکتے. یا تو ہم یہ کہیں کہ جی جو میٹا فزیکل ہے ہم اس کو مان ہی نہیں رہے. ایک تو وہ سر سید کی اپروچ تھی کہ ہر چیز کو ہی کیا کیا انہوں نے، نارملائز کرنا شروع کر دیا. تو جب اس سے پہلے آپ 70 چیزیں مانے بیٹھے ہیں جو آپ کے عقل میں نہیں آ رہی، جو آپ کے سائنس کے اصولوں پہ پوری نہیں اتر رہی، ایمان بالغیب کی وجہ سے مانے بیٹھے ہیں، تو ایک آدھ اور مان لیں گے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. وہ تو اس کا مسئلہ ہے نا جو کچھ مان ہی نہیں رہا، اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. جو کچھ مان ہی نہیں رہا، جس کے یہاں ایمان بالغیب اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناکام لوگ کون ہیں ان کا تذکرہ کیا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان کی کہ جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی سعی و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ناکام کون ہے؟ ایک ہمارے ہاں دنیا میں سکسیس سٹوریز ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو سناتے رہتے ہیں، یہ بندہ سکسیزفل ہے، یہ سکسیزفل ہے. تو جس کو وہ سکسیزفل بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن اس کو ناکام ترین انسان کہہ رہا ہوتا ہے. قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جس کی سعی و جہد صرف دنیا کے لیے، ناکام ترین انسان ہے وہ، بھلے پوری دنیا حاصل کر لے پھر بھی ناکام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی نعمت کو زوال ہے. جس چیز کو زوال ہے، جس نعمت کو زوال ہے، اس نعمت کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس نعمت کا؟ تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سعی و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. ساری ایفرٹ دنیا کی زندگی کے لیے، صبح سے لے کے شام تک، دن اور رات دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں، دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اوپر سے ان کا گمان ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب یہ بھی گمان ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے کھپا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ ہر بندہ جو صبح اٹھتا ہے تو اپنی قیمت لگاتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. ہم سب اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنی قیمت لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی معاملہ ہے. یہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ اپنی قیمت ہی لگا رہے ہیں اور قیمت ہی وصول کر رہے ہیں، ڈیلی ویجز کی صورت میں یا منتھلی سیلری کی صورت میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو صرف دنیا کا بندہ بن جانا اس کو قرآن نے پسند نہیں کیا. ہاں، دنیا سے منع نہیں کیا، لیکن یہ کہ توجہ آخرت کی طرف رہے، توجہ آخرت کی طرف فوکس رہے. پھر دنیا سے منع نہیں کیا، اور پھر دنیا مضر بھی نہیں ہے، نقصان دہ بھی نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو قیامت والے دن ہم ان کے لیے میزان بھی نہیں لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ میزان نہیں لگائیں گے، مطلب ان کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے. جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے کھپا دیا، دنیا کے بندے بن کے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا حساب بھی نہیں کریں گے. ضرورت ہی نہیں ہے. نامہ اعمال میں نکلنا کیا ہے کہ جس کے لیے حساب کتاب ہو، جس کے لیے جو ہے وہ اعمال کو تولا جائے. تو اس ایٹیچیوڈ سے، اس رویے سے بچنا چاہیے کہ انسان دنیا کا بندہ بن جائے، دین کی طرف توجہ ہی نہ دے. ہر وقت اس کے ذہن پہ بس دنیا چاہیے ہو، بس یہ مل جائے، وہ مل جائے، اتنی دولت بنا لوں، کروڑ پتی بن جاؤں، ٹھیک ہے، 4 گاڑیاں لے لوں، 2 گھر بنا لوں. بس یہ ہمارے یہاں میڈیا نے یہی کام تو کر دی، اسی دوڑ میں تو لگا دی ہے سب کو.
جتنی گلیمر ہے لائف کا وہ سب نے اسی کے اوپر تو لگا دیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ مریم ہے، سورہ کاف کی بات۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے نام پہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریہ جو ہے انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے تاکہ وہ ان کا وارث بنے۔ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل میں سے تھے یہ، اور آخر نبی تھے۔ حضرت زکریہ کے بیٹے یحییٰ اور پھر ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ، مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک ہی زمانے میں تھے، کنٹمپریری تھے، معاصر تھے۔ تو بنی اسرائیل میں نبوت اسی طرح سے جاری رہتی تھی، ایک نبی جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا تھا، وہاں نبوت مسلسل چلی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی اور میرا سر جو ہے وہ بڑا اٹھا، سر کے بال جو ہے وہ میرے سفید ہو چکے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے دعا کی اور نامراد ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں جبکہ بال سفید ہو چکے تھے، اللہ سے بیٹے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نہ صرف بیٹا دیا، اس کا نام بھی خود رکھا کہ اس کا نام یحییٰ ہو، زندگی سے، حیات سے۔ اور ساتھ میں دعا کے آداب دیکھیں، مانگنے کے ایٹیکیٹس دیکھیں کہ جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اب ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، یا اللہ کبھی نہیں دیا اب تو دے دے، تو وہاں پہ کیا انداز ہے، یا اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو۔ تو جس سے بھی آپ مانگتے ہیں اگر آپ اس کو یہ جملہ کہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ ایک ملازم اپنے باس سے جب کہتا ہے کہ سر میری سیلری بڑھا دیں، اور پہلے بھی ماشاءاللہ سے آپ بڑھاتے رہتے ہیں، تو اس کو اچھا لگتا ہے باس کو۔ لیکن اگر وہ اس کو اس طرح سے جملہ کہے کہ کبھی نہیں بڑھائی اب تو بڑھا دیں، تو اب اس کو برا لگے گا۔ تو دعا کے بھی ایٹیکیٹس ہیں، دعا کے بھی آداب ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے بیٹا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بیٹا دیا۔ بلکہ رات وہ میسیج بھی آیا ہے، ہمارے جو مسجد کے ساتھی ہیں جواد احد صاحب، تو ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، بس وہ کافی زیادہ تکلیف میں بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 11 سال کے بعد بیٹا دیا تھا، بڑی دعاؤں سے انہوں نے وہ بیٹا مانگا تھا۔ ابھی مطلب زیادہ 6 ماہ کا ہی غالباً تھا، تو وہ عمرہ کے لیے گئے ہیں، بس 2 دن پہلے ہی پہنچے تھے، تو رات ان کا میسیج آیا ہوا تھا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، سب دعا کریں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر نعمت بدل عطا کرے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وذکر فی الکتاب مریم، اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی حصے میں جا کے بیٹھ گئی، گوشہ نشین ہو گئی۔ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ بیت المقدس جو ہے یہ ایک احاطہ ہے، ایک باؤنڈری وال ہے، مستطیل ہے، مطلب ریکٹینگولر شیپ کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر ایک طرف تو مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مقدس مقام ہے، اور اس کے علاوہ ایک طرف ویلنگ وال بھی ہے جو یہودیوں کے نزدیک مقدس مقام ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سالومن ٹیمپل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل تھا یہ اس کی بقیہ دیوار ہے۔ اور ایک طرف جو ہے وہ عیسائیوں کا بھی مقدس مقام ہے وہاں پر۔ تو یہ جو یروشلم سٹی کہلاتا تھا، پرانا مقدس شہر تھا، تو اس میں تینوں جو بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان، ان تینوں کے مقدس مقامات ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جہاں پہ اعتکاف کیا تھا مشرقی حصے میں، جسے بیت اللحم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہ عیسائیوں کے نزدیک جو ہے وہ مقدس مقام ہے۔ تو آپ یاد کریں مریم کو کتاب کے اندر، جب کہ وہ اپنے اہل و عیال سے علیحدہ ہو کے بیت المقدس کے مشرقی حصے میں جا کے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ لوگ گوشہ نشین ہو جاتے تھے،
مریم علیہ السلام کے والدین نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو اس بیٹے کو وہ دین کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن اتفاق کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے بیٹی کو بھی کیا کیا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی، گوشہ نشین ہو کے جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے وہاں پہ جو اللہ کے لیے وقف ہو جاتے تھے تو وہ گوشہ نشین ہو جاتے تھے، وہ پھر صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، 24 گھنٹے آپ کہہ دیں کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک رواج تھا، ایک ٹرینڈ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پھر جو ہے وہ تنہائی میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ اس پہ حضرت مریم علیہ السلام چونک پڑی کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا جب کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ اب وہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، ایک آزمائش تھی کہ وہ تو مشرقی حصے میں گئی ہیں عبادت کے لیے، جب وہ بچہ لے کے قوم میں جائیں گی تو قوم کے لوگ کیا کہیں گے، اور قوم کے لوگوں نے وہی کیا۔ جب وہ بچہ گود میں اٹھائے جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئی ہیں تو انہوں نے کہا قالوا یا مریم انا لک ھذا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر بچے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ماں کی گود میں تھے تو وہ بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی۔ تو بہرحال معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ، اسی وجہ سے ہمارے یہاں کرسچنز میں یہ بیلیف عام ہو گیا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت کیسے دی۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کیا ہمارے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے، بتوں کی آپ کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، مطلب آپ ان سے مانگتے ہیں تو آپ کو دینے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے، آپ خواہ مخواہ ان سے امید لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ دے رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، دینا تو اللہ نے۔ تو ہر نبی نے توحید کا کام کیا، ہر نبی کی دعوت میں سب سے مرکزی نقطہ توحید کا نقطہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو شرک سے منع کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگیں، استغاثہ نہ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے اپنی قوم میں بھی اور اپنے گھر میں بھی دعوت کا کام کیا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی گھر میں کسی بچے کو ہدایت دے دیتے ہیں، دین کی طرف آ جاتا ہے، توحید کی طرف آ جاتا ہے، تو ایسے میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کو سمجھانا، اپنے پیرنٹس کو سمجھانا، بہرحال یہ سنت ابراہیمی ہے۔ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کو رکھیں، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، تو یہ کرنے کا کام ہے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کی قوم میں ان کے جانشین پیدا ہوئی ہے تو ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، حضرت ابراہیم آئے، پھر حضرت اسماعیل آئے، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق، اور پھر اسی طرح سے اور نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تو پھر قرآن نے کہا کہ اس کے بعد پھر ایک وقت گزرا، نسل در نسل معاملہ آگے چلتا رہا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی نبیوں کو ماننے والی جو قوم ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، وہ فطروں میں پڑ جاتی ہے، وہ فساد برپا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو ان نبیوں کے جو جانشین بنے انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، نماز کو کیوں بندہ ضائع کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر، کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے جس میں انسان لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، جیسے بچے ہیں آج کل کے موبائل پہ بیٹھے ہیں گیم کھیل رہے ہیں،
ٹیلی ویژن لگایا ہوا ہے، فلم ڈرامہ گانا سن رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، لیکن کیا ہے، مسجد میں نہیں آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے بعد میں جو جانشین بنے ہیں ان کے، نبیوں کے، نبی تو سیدھے راستے پہ تھے، لیکن ان کے بعد جو آئے ہیں ان کے جانشین، ان کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب انہیں جو ہے وہ ان کی گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ توبہ جب بھی انسان کر لے، توبہ جب بھی کر لے، کسی نبی کا امتی ہونا یہ کافی نہیں ہے، آخرت میں نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے کسی نبی کا امتی ہونا۔ نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، تب جا کے جہنم سے نجات ملے گی، تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ دین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تب جہنم سے نجات ملے گی، تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صرف امتی ہونا کافی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ تو جو لوگ خواہشات کے پیچھے چل کے نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں تو وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ نبی کے طریقے سے ہٹ گئے۔ نیکسٹ آیات میں جہنم کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ اس بات کا ذکر ہے کہ ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، دیکھو تم میں سے ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط کوئی پل نہیں ہے، ویسے ہمارے یہاں تشریح میں کہہ دیا جاتا ہے جی بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قرآن میں جتنا بیان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، بس اسی کو لوگوں نے پل صراط کہنا شروع کر دیا، ورنہ پل صراط کوئی اصطلاح نہیں ہے، کوئی اصطلاح نہیں۔ ہاں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے، یعنی جس نے بھی جنت میں داخل ہونا ہے نا، اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کے داخل ہونا ہے، تو جنت میں بھی جائے گا، تاکہ اس کے اندر یہ احساس بیدار رہے کہ اللہ نے اسے کتنے بڑے عذاب سے بچایا، مزید اللہ کا تاکہ شکر گزار بندہ بنے، یہ احساس بیدار کرنے کے لیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی تیزی کی طرح، بجلی کی چمک کی طرح جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، جیسے چمک پڑتی ہے بس۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑ سوار کی طرح جہنم کے اوپر سے گزریں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دوڑتے ہوئے گزریں گے، بعض پیدل چلتے ہوئے گزریں گے، اور بعض گھسٹ گھسٹ کے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جہنم کے اوپر سے گزریں گے۔ اور یہ ان کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے، جس کے جتنے زیادہ اعمال ہوں گے وہ اتنی تیزی سے وہاں سے گزر جائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گرتے پڑتے جو ہے وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص اس کا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کے اوپر لازم ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کو طے کیا ہوا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر جو متقی ہوں گے ان کو تو ہم بچا لیں گے، اور جو ظالم ہوں گے ان کو ہم جہنم میں چھوڑ دیں گے، اور وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ متقی تو گزر جائیں گے جہنم کے اوپر سے، ظالموں کو جہنم کیا کرے گی، پکڑ لے گی، نیچے سے اچک لے گی۔ وہی بات ہے نا جو پہلے بھی ایک روایت گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم دینار یا روپیہ پیسہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے نیکیاں تو بڑی کی لیکن اس کو گالی دی، اس کو لعن طعن کیا، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کے ساتھ زیادتی کر دی، تو یہ قیامت والے دن آئے گا، اس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اور لوگ آئیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں گالی دی، اس نے ہمیں لعن طعن کیا، اس نے ہمیں تھپڑ مارا، اس نے ہمارا حق دبا لیا، اس نے ہم پہ ظلم کیا، اس نے ہمارا حق مار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کریں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ لوگ تقاضا کرنے والے باقی ہوں گے، تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو ایسا کرو تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو وہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا بھی حق پورا کرنا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، توحید،
شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جتنی بھی چیزیں جو کہ فرائض میں آ جاتی ہیں، حرام سے بچنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوسرا بندوں کا حق ہے، بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، والدین کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ کے کولیگس کے حقوق ہیں، تو آپ کے قریبی سرکل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں، تو ان کے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں، اور اگر آپ نے ان کے اوپر ظلم یا زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا قیامت والے دن۔ بس انسان کو ظلم سے، زیادتی سے بچتے رہنا چاہیے، ہر حال میں بچتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں اس عقیدے کا رد کیا گیا جو کہ کرسچنز میں پیدا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور بیٹا بھی اس طرح سے نہیں بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے اور اس بیوی سے اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ایسا نہیں تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا، یعنی اتنا واہیات کانسیپٹ ان کے یہاں بھی نہیں تھا، کرسچینٹی میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی بیوی بنا کے اس کا کوئی بیٹا بناتے ہیں، نہیں، وہ بیسیکلی اسی معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ کن ہے، تو اللہ کا جو کلام تھا اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر لی، تو یہ ان کا بنیادی طور پہ مقدمہ تھا۔ تو ہمارے ہاں وہ جو ایک کلامی آپ کہہ لیں کہ جی ڈسکورس کرسچینٹی میں پیدا ہوا، تو ہمارے یہاں بھی ایک پورا کلامی اسکول آف تھاٹ پیدا ہو گیا کہ جنہوں نے شرک کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، لاجک کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے شرک کی دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ یہ جسٹیفیکیشن پھر عیسائیوں سے بھی قبول کر لینی چاہیے تھی، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا بنایا نا، کوئی دشمن تھوڑی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حد درجے محبت کرتے تھے، اس لیے تو انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ہم بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیں گے تو یہ اسی طرح کا ظلم اور شرک ہو جائے گا جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو میری تعریف میں مبالغہ اس طرح سے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں بس۔ تو نبیوں اور رسولوں کی تعریف میں بھی مبالغہ جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم اولیاء اللہ کی تعریف میں مبالغہ کریں اور انہیں اللہ کے برابر لا کھڑا کریں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے بدقسمتی سے کیا کیا ہے کہ شرک کو جسٹیفائی کیا، شرک کے لیے دلیلیں ڈھونڈی ہیں اور عام کی ہیں، لوگوں کو شرک کے اوپر لگایا ہے، اور وہ سارے دلائل آپ کو وہاں کرسچینٹی میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ عیسائی جو علم کلام تھا جو کہ شروع کے ادوار میں مدون ہوا تھا، پلاٹینس، فلاطینوس اور پھر اس کے بعد سے، تو وہ سارا علم کلام ہمارے یہاں جو ہے ایک خاص مکتب فکر نے کیا کیا، اٹھا کے اس کو شرک کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، شرک کی دلیل کے طور پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن اس کا سختی سے انکار کرتا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بھاری بات اپنے منہ پہ لے کر آتے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے یہ بکواس کی ہے کہ رحمان نے اپنے بیٹا بنا لیا، بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ سنیں تو وہ پھٹ جائیں، پہاڑ دھڑم سے گر جائیں، آسمان اس بات کو سن لیں تو وہ پھٹ جائے، زمین سنے تو وہ شک ہو جائے، اس کے سینے میں جو ہے وہ چیرا ڈال جائے، لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کا بیٹا، اس نے اللہ کو گالی دی، اللہ کو گالی دی۔ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا، یہ کسی طور پہ بھی مناسب ہے، کسی طور پہ بھی مناسب ہے، بھلے اس طرح سے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبر کی صورت میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا حضرت عیسیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آ گیا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی ایسے بیوقوف پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور بعد میں پھر اور بھی بہت سی خرافات پیدا ہوگی، بہت سی خرافات پیدا ہوگی، اس امت میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے کہ خدا ہمارے اندر آ گیا، ہمارے اندر خدا حلول کر گیا، تو وہ نعرے لگاتے رہے، انا الحق کا نعرہ لگاتے رہے کہ
کہ ہم حق ہیں، الحق ہے، یعنی ہم خدا ہیں، کہ میں خدا ہوں. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہمارے یہاں، مسلمانوں میں بھی پیدا ہوتے رہے بدقسمتی سے. یہ شرک کے چور دروازوں کو بند کرنا چاہیے، سختی سے بند کرنا چاہیے. اور پھر افسوس ان علماء کے اوپر ہوتا ہے جو اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں. یعنی وہ قرآن جو توحید سے بھرا پڑا ہے، اور جس توحید میں ذرا انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب ہر قسم کا شرک جو ہے، جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا، جس نے کہا کہ میں خدا ہوں، اس کے بارے میں بھی دلیلیں ڈھونڈ لائیں گے، اس کے اوپر بھی کتابیں لکھیں گے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی بھی تعویلیں کریں گے. یعنی یہاں اٹھ کے جو مرضی جو بکواس کر دے، آپ بس اس کے لیے قرآن سے کوئی دلیل لیں. کوئی اپنے آپ کو پیغمبر بنا لے، کوئی اپنے آپ کو خدا بنا لے، کوئی کچھ بنا لے، بس وہ دوسرے مکتب فکر کا ہو تو پھر تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا فتوے کی تلوار لٹکا دیں. اور اگر آپ کے اپنے مکتب فکر اور اسکول آف تھاٹ کا ہے پھر سب جائز ہے، سب جائز ہے. تو یہ سب لوگوں نے اس حوالے سے کیا کیا ہے، اس شرک کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بالکل بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، دیکھو رحمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کے لیے یہ جائز نہیں. اب یہ خواہ مخواہ کی ایک آپ کہہ لیں کہ جی جب بھی شرک کے خلاف بات کرو، جب بھی آپ شرک کے خلاف بات کریں، او جی آپ تو وہابی ہیں، آپ تو وہابی ہیں. وہی کیا قرآن بھی وہابی ہے، قرآن بھی وہابی ہے. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب تھے، حالانکہ وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے تھے اور ایک گدی نشین تھے، پیر میر علی شاہ صاحب کے سلسلہ نسب میں سے تھے. وہ توحید کی بات کرتے تھے کیونکہ قرآن توحید سے بھرا پڑا. تو آپ ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے لوگ کیا کہتے تھے، وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے. تو یہ ایک آسان حل ہوتا ہے کہ مطلب جو توحید کی بات کرے تو جی وہابی ہو گیا. تو سب سے پہلے تو قرآن کو پھر وہابی بنا دو، خدا کو وہابی بنا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہابی بنا دو. کون سی یہ آیتیں ہم اپنی طرف سے گھڑ کے لے کے آئیں؟ تو ہر مکتب فکر میں آپ کو دیوبند میں، بریلویوں میں، اہل حدیث حضرات میں، سب میں معتدل علماء ملیں گے جو شرک سے منع کرتے ہیں، اس سے نہ کرو. جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ اس شرک کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ اپنے کلپ کے اندر کہہ رہے تھے قبر پہ سجدہ کرنے کے حوالے سے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، تو وہ قبر کے اوپر سجدے کو حرام کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اوپر اس نے جا کے سجدہ کیا، کسی بزرگ کے، کسی مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا اور عبادت کی نیت سے کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اپنے لوگوں کو سمجھا ہی رہے تھے، روک ہی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، مزار کا طواف بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ سجدہ بھی ہو رہا ہے. مسجدیں اتنی آباد نہیں ہیں جتنے کہ مزار آباد ہو چکے ہیں. اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے نہیں جو کہ قبر کے ساتھ بن چکا ہے، بدقسمتی کے ساتھ. یہ دین اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ ہم مٹی گارے کے ساتھ تعلق بنائیں، نہیں تو اس لیے آیا تھا کہ ہم الحی القیوم اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی. نبی اسی لیے آتا تھا، پیغمبروں کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا تھا. توحید اسی کا نام، مصلی پہ کھڑا کر دو، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو. نیکسٹ آیات میں جو آخری آیات ہیں سورہ مریم کی، قرآن کے بارے میں کہا گیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پہ آسان بنا دیا. قرآن بہت آسان ہے تاکہ آپ متقین کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرا دیں. دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کی بات مان لیتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیں. اور ایک وہ جو جھگڑا کرتے ہیں، جو سننے پہ آمادہ نہیں ہوتے، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو کیا کریں؟ ان کو ڈرائیں. تو قرآن کی دونوں اپروچز ہیں. جب بھی آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ نے تبشیر بھی کرنی ہے، خوشخبری بھی دینی ہے اور انذار بھی کرنا ہے، ڈرانا بھی ہے. خوشخبری کن کو دینی ہے؟ خوشخبری ان کو دینی ہے جو محنت کر رہے ہیں، جو دین کو فالو کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. ڈرانا کن کو ہے؟ جو دین سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. جیسے دیکھیں کوئی اسکول ٹیچر ہوتے ہیں، اب کلاس میں جب ٹیچر دیکھتا ہے کہ یہ بچہ محنت کر رہا ہے تو وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں، ہاں بچے تو فرسٹ آئے گا.
پاس نہیں ہوگا بلکہ تو فرسٹ آئے گا، اتنی گریڈ لے گا۔ اور جب بچہ محنت نہیں کر رہا ہوتا ٹیچر کیا کہتا ہے، تو نے تو فیل ہونا ہی ہے، ماں باپ کا پیسہ برباد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ ایک دائی کا بھی ہوتا ہے، ایک مبلغ کا بھی ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، لمحہ امتحان کے اندر ہو تم، اس وقت ہر لمحے تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تم پیپر سالو کر رہے ہو۔ اب جو محنت کر رہا ہے، اچھے سے پیپر کر رہا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے اجر ہے، اور جو اچھے سے پیپر نہیں کر رہا، ٹائم پاس کر رہا ہے، ٹائم کل کر رہا ہے، تو وہ پکڑا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں، جو اپنا ٹائم ضائع کریں ان کو ڈرائیں، اور جو اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں تو ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے آخرت میں ریوارڈ ہے، تاکہ مزید محنت کے ساتھ کام کریں۔ جو نہیں کر رہے تو ان کو ڈرائیں، شاید ان میں سے کوئی ڈر جائیں اور سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ نصف پارہ ہمارا ہو گیا، نیکسٹ پھر ہم اگلے سیشن میں کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں۔ بعض ائمہ نے ایک اور مقام کو بھی شمار کیا تو وہ 15 مقامات بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ سجدے کا حکم ہے، اہل ایمان کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں، یا ان کے اوپر جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سجدے کی آیات آتی تھیں، یعنی قرآن کے وہ مقامات جہاں وہ سجدہ ہے، تو آپ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے۔ نماز کی حالت میں انسان ہو تو سجدے میں گر جائے، نماز کے علاوہ ہو تو پھر بھی سجدے میں چلا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی منقول ہیں، خاص طور پہ یہ جو اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، یعنی دوران تلاوت جو سجدہ آ جاتا ہے، تو بس اللہ کا ایک حکم ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ شیطان اس سے بہت زیادہ تنگ پڑتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا اور یہ فوراً سجدے میں گر گیا، تو اس سے اس کو بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا، اور اس میں وہ جادوگروں کا بھی واقعہ کہ جنہوں نے جادو کی زور پہ اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو سام بنا لیا تھا۔ تو اس لیے عام طور پہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جادو ٹونا، تعویذ گنڈے کا علاج کرنے کے حوالے سے، تو وہ جادو ٹونے کے علاج کے لیے خاص طور پہ سورۃ طٰہٰ تجویز کرتے ہیں۔ تو ایک معروف قاری ہیں اللوحیدان، ان کی آواز میں سورۃ طٰہٰ جو ہے انہوں نے اس کی بعض آیات کو ریپیٹ کر کے پڑھا ہوا ہے، مطلب 16 ٹائمز، 16 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ کوئی 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ بن جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے سجیسٹ کی جن کے جادو ٹونے کے مسائل تھے، اور اس سے وہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ ایک مجرب نسخہ ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی بہت سخت قسم کا بھی جادو ہو، جیسے ہماری زبان میں کالا جادو کہہ دیتے ہیں، تو اس کی کاٹ کے لیے بھی یہ سورۃ طٰہٰ کی جو تلاوت ہے یہ بہت مجرب ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ اس کا موضوع بڑا وہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی آل فرعون کی طرف، وہ کچھ 1400 قبل مسیح بنتا ہے، آج سے آپ کہہ لیں کہ 3500 سال پہلے تقریباً۔ تو اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں تھے، اور ان کو مصریوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آل فرعون کیا کرتے تھے، جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، کیونکہ کاہنوں نے یہ خبر دی تھی فرعون کو کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا، ان کو جب ان کی پیدائش ہوئی تو ایک تابوت میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ تو وہ دریا فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس کی بیوی آسیہ، اس کی نظر پڑ گئی، تو اس نے وہ بچہ اٹھا لیا اور گود لے لیا۔ فرعون کا دل تھا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا ہو، لیکن خیر
اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، یعنی فرعون جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتا پھر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود فرعون کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کے محل میں کروا کے دکھا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلے بڑے ہوئے، ان کے بارے میں معروف یہی تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں، انہی میں سے ایک فرد ہیں، لیکن بہرحال فرعون کی ہمت نہیں پڑتی تھی ان کو قتل کرنے کی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی یعنی آل فرعون کا ایک بندہ قتل ہو گیا، جو کہ کسی بنی اسرائیلی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے اس کو مکہ مارا قبطی کو، تو وہ مر گیا۔ اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گیا، مصر سے نکل گیا، اکیلے ہی نکل گیا کہ اب مجھے یہ قتل کر دیں گے قصاص کے طور پہ۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مدین کی طرف گیا۔ وہاں پہ کون صاحب تھے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ورث شعیب تھے، واللہ عالم، اس بارے میں کوئی کنفرم ہمارے پاس روایت نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ کے نیک بزرگ تھے، بندے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے ان کی خدمت کی ہے۔ وہ واقعہ آگے چل کے آئے گا 20ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ۔ اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور اس بنیاد کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ ہماری بکریاں چرائیں گے، تو کچھ متعین مدت کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے پھر واپس جو ہے وہ مصر کی طرف آئے۔ تو راستے میں یہ ان کا گزر ہو رہا تھا کوئی دور کے پاس سے، تو انہوں نے وہاں پہ آگ دیکھی، تو اپنی مسز کو کہا کہ دیکھو آپ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں۔ کسی شخص نے آگ جلائی ہوگی تو اس سے رستے کا علم بھی پوچھ لیتے ہیں، اور کچھ آگ بھی لے آئیں گے، سردیوں کا موسم ہے، تاپ لیں گے، ٹھنڈ بھی دور ہو جائے گی۔ تو وہاں جب آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس جہاں انہوں نے روشنی دیکھی تھی، تو اس درخت میں سے آواز آئی، اننی الی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ درخت تو نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دی اس درخت کے پاس، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، اور میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اب یوں کہہ لیں کہ یہ پہلی براہ راست وحی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کہ جس میں توحید کا حکم دیا گیا، شرک سے منع کیا گیا، اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس میں بھی قرآن جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مانوس کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو پہلی مرتبہ گفتگو تھی، اچھا آپ اس عصا کا کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو میں جو ہے وہ لطف لیا، تو پھر بتایا کہ جی میں اس سے جو ہے وہ جب بکریاں چراتا ہوں تو درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، جیسے عام لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے ایسے اللہ سے گفتگو شروع کر دی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا اس عصا کو زمین پہ تو پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، اب اس کو پکڑ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا، اسی طرح سے لاٹھی بن گئی۔ تو یہ معجزہ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت میں دیا فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ ہدایت کیا دی، ایک تو توحید کے اوپر قائم رہنا ہے، اور دوسرا نماز۔ نماز بھی کون سی؟ جو اللہ کی یاد دلوا دے، اللہ کی یاد دلوا دے۔ نماز کی فارم بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، لیکن نماز میں سب سے عام چیز اس کی فارم سے زیادہ اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، اور وہ کیا ہے؟ خشیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ۔ یہ چیز ہمارے یہاں سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، گم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر مسلک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ زور اس چیز کے اوپر ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کے اوپر 20 کتابیں مل جاتی ہیں، لمبے لمبے لیکچرز مل جاتے ہیں، لیکن نماز کی روح کے اوپر توجہ کم ہے۔ سب مساجد کا سیم ہی حال ہوگا، بریلوی، دیوبندی، کیا اہل حدیث، سب میں جا کے اگر آپ نماز کے بعد سوال کریں کہ کتنے لوگ تھے جن کی نماز میں اللہ کی طرف توجہ رہی، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جی ہماری توجہ اللہ کی طرف رہی ہے۔ تو ظاہری شکل و صورت کو ہم نے کیا کرنا ہے
اگر ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں جا رہی. نماز تو وہی تبدیلی لے کر آتی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف توجہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ توجہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیثیں، وہ والی سنتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز ہوتی ہے. یعنی آپ کے اوپر یہ خشیت اور یہ آوزاری طاری ہوتی تھی. تو وہ چیزیں ہمارے یہاں ممبر و محراب میں گفتگو کا موضوع نہیں رہ گئی، نہ ان کو بیان کیا جاتا ہے، نہ ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. حالانکہ قرآن نے نماز کے خشوع و خضوع کا بہت اہتمام سے ذکر کیا کہ اس کا اہتمام کرنا ہے نماز میں خشوع و خضوع کا. جس طرح اس کی ظاہری شکل و صورت کو سنت کے مطابق بنانا ہے، اسی طرح نماز کے باطن کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے. یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم اس کی گفتگو نہیں کریں گے، لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں دلائیں گے، اس وقت تک نماز جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے گی. بے روح قسم کی نماز ہو، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. اذان تو بہت ہو رہی ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس جذبے سے، جس شوق سے اذان کہتے تھے کہ لوگ نہ چاہتے اپنے گھروں سے مسجد کی طرف نکل کھڑے ہوتے تھے، تو آج وہ روح جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. بہت سے علماء ہیں بڑی لاجیکل باتیں کر لیتے ہیں، بڑی فلاسفی بکھیر لیتے ہیں، بڑی منطقی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات کہ جو قول بلیغ بن جائے، جو دل کے اوپر جا کے اثر کرے اور انسان کی زندگی میں تبدیلی لے آئے، ایسے امام غزالی اب نظر نہیں آتے کہ لوگ جن کی صحبت سے عام باتیں سن کے بدل جایا کرتے تھے. تو بہرحال اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیکسٹ آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو ہے ایک مکالمے کا تذکرہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس پہ یعنی یہ بات کہی کہ آپ نے فرعون کو جا کے دعوت دینی ہے، تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن قرآن اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی. بعض تفسیری روایات میں ہے کہ انہوں نے آگ کا انگارہ جو ہے وہ اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بچپن میں کچھ ایسا ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ آپ میرا سپورٹر بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ان کو بھی نبوت عطا کی. تو اب دونوں بھائیوں نے جا کے فرعون کے دربار میں اس کو توحید کی دعوت دی اور اسے شرک سے منع کیا اور اس بات سے منع کیا کہ تم خدائی کے دعوے نہ کرو. قال فمن ربکما یا موسیٰ. اب فرعون نے کہا موسیٰ سے کہ تمہارا پھر کون رب ہے؟ اگر میں رب نہیں ہوں تو پھر تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی، اس کو رستہ بھی دکھایا. تم نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یا تو تم یہ کلیم کرو کہ یہ انسان تم نے پیدا کیے، جن کو تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کے رب ہو، تو تم تو یہ کلیم نہیں کر رہے. تو یہ کلیم صرف ایک نہیں کیا ہے دنیا کی تاریخ میں، صرف ایک نے یہ کلیم کیا ہے، ایک ذات نے، کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا. کوئی دوسرا کلیم کرنے والا ہے ہی نہیں، تو ہم دوسری کی طرف کیسے جائیں گے؟ یہ بہت بڑی ریالٹی ہے، بہت بڑا سچ ہے. جب سے دنیا ہے سب نبیوں نے کیا کہا ہے کہ وہی ایک ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، کریٹر ہوں. اور تو کسی نے کوئی رابطہ کر کے نہیں بتایا کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، نہ انسانوں میں سے، نہ ایلین میں سے، نہ کسی اور مخلوق میں سے. ایک ہی بار بار رابطہ کر رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور بتا رہا ہے. تو جب کوئی دوسرا دعویٰ کرنے والا موجود ہی نہیں ہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ میری بات ہے اسی ایک کی بات مانیں گے. جھگڑا تو تب پڑے گا جب 2-4 لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تو اب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور تم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کریٹر ہو. اگر وہ کہہ بھی دیتا تو لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے. قال فما بال القرون الاولى. اب وہ فرعون بھی چلاک تھا، بہت چلاک تھا. تو اب اس نے بات گھما دی. اب اس نے جب دیکھا کہ اب لوگ تو اس بات کو سمجھ گئے کہ میں نے پیدا نہیں کیا ان کو، پیدا تو کسی اور نے کیا، تو ظاہری بات ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا. تو اب وہ اس بات کو سمجھ گیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اب میرے وزیر، میرے جو مشیر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر ہو جائیں گے. تو اس نے بات بدلی کہ ایسی تعصب والی بات کریں کہ یہ سارے میرے حق میں ہو جائیں. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فما بال القرون الاولى. ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا؟
چلو ہم تو تمہارے اوپر ایمان لے آتے ہیں جو آپ توحید بیان کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا تو پھر بت پرست تھے، مشرک تھے آپ کے بقول، تو وہ تو جہنم میں جائیں گے، تمہارے باپ دادا کا کیا حشر ہوگا؟ تو اب وہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا جواب دیں کہ جس سے سارے وہ لوگ کہیں کہ اچھا ہمارے باپ دادا کو جہنمی بنا دیا موسیٰ نے، تو وہ سارے پھر فرعون کے ساتھ ہو جائیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت اسٹریٹجی استعمال کی؟ قال علم عند ربی فی کتاب، آپ کے باپ دادا کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کرنا ہے، میرے علم میں نہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو دعوت اسٹریٹجی بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ہر وقت انسان کو جو ہے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جی حق بات کرنی ہے، بھلے اس حق بات کے نتیجے میں کیا ہو، آپ کوئی فساد فی الحال برپا کر دیں اور جو کام آپ نے دعوت کا کیا وہ سب کو دھڑم سے گرا دیں۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بڑی حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے، بہت حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کہا اپنی جوتی دے کے کہ جو بھی تمہیں رستے میں ملے اس کو یہ میرے جوتے دکھانا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، تو ان کو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات سنائی تو انہوں نے تو زور سے ایسے جیسے سینے کے اوپر ان کے ہاتھ مارا اور وہ سرین کے بل گرے، اور ساتھ میں حضرت عمر ان کو پکڑ کے اللہ کے وسلم کے پاس لے گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں کہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات عام ہو گئی تو لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ لوگ کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھیں گے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کس سینس میں یہ بات کہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جنتی ہیں، اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو لوگ اس پہ اکتفا کر لیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روک دیا۔ تو بہت سی باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر صحیح بات ہر جگہ پہ کی جائے۔ تو دعوت اسٹریٹجی بہت اہم چیز ہے، کب کون سی بات کیسے کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کی بات کے اثرات نکلیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بات انسان جیسے منہ کے اوپر دے مارے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لٹ مارنے والا انداز ہو، بہت سخت رویہ اختیار کر لے، جی میں تو حق بات، میں تو سچ بات کر رہا ہوں، سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے۔ یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں، بیوقوفی والی باتیں۔ قال علم عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اب جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون تو ظاہر بات ہے کہ نہیں مانا، کیسے مانتا، اس کے اندر فرعونیت تھی۔ تو اب اس نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ آپ جو ہمیں یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، عصا زمین پہ ڈالتے ہیں اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، ایسا تو ہمارے میجیشین جادوگر بھی کر لیتے ہیں، جب ہمارے جادوگر بھی ہیں آپ بھی جادوگر ہیں تو ہم نے بنی اسرائیل کے جادوگر پہ کیوں ایمان لے کے آنا ہے، اس کو کیوں فالو کرنا ہے، بہتر ہے ہم اپنے قبطیوں، اپنے جو ہمارے مصری ہیں ان کے جادوگروں کا پیچھا کیوں نہ کر لیں۔ اس نے کہا مقابلہ کروائیں گے اپنے جادوگروں کے ساتھ۔ تو پورے مصر سے، شہروں سے انہوں نے بڑے بڑے جادوگر بلوائے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایک میدان سا دیا، اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو کہا کہ دیکھو تم دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اپنے جو ہے وہ لاٹھیاں ڈالیں تو وہ دوڑتی ہوئی سانپ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا، اب اس عصا نے کیا کیا، ان کی ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں نکل گیا۔ تو قرآن نے کہا کہ جو انہوں نے دکھایا تھا جو حیل الیہ من سحر انہا تسعی، اس میں تخیل تھی، یعنی لگ رہا تھا لوگوں کو کہ جی ایسے یہ دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہے تھے۔ تو جادو میں ریالٹی نہیں چینج ہوتی، جادو میں نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ اسٹیچو آف لبرٹی دیکھیں نا، وہ جو امریکن کیا نام تھا اس کا، ایک بہت بڑا میجیشین تھا جس نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا، اس کے اوپر اڑتا ہوا جہاز غائب کر دیا، بٹ وہ غائب کیسے کیا، ظاہری بات ہے وہ تو موجود ہی رہا نا اس نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، اس میٹر نے، مادے نے کہاں جانا ہے، اس نے تو کہیں نہیں جانا، بس نظروں سے اوجھل کر دیا۔ تو جادو صرف اتنا ہوتا ہے۔
کہ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی، لیکن معجزہ حقیقت میں ہو جاتا ہے، معجزہ ریالٹی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ریئل میں جو ہے وہ بنا تھا، سانپ بنا تھا، اژدہا بنا تھا، جبکہ ان کی لاٹھیاں اور وہ جو رسیاں تھیں وہ بس دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، نظر آتا سانپ ہے، حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، لوگوں کو لگ رہا تھا۔ نظر کا دھوکہ جیسے ہم کہتے ہیں، نظر بندی کہہ دیتے ہیں، نظر کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اپناٹائز کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ تو انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے دکھایا ہے یہ جادوگر کی چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، جتنے بھی جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے ان کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جادو کی لیمٹس کیا ہے، جو ہم نے دکھایا تھا وہ جادو تھا، جو موسیٰ دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں، یہ کسی اور دنیا کی چیز ہے۔ تو وہ چونکہ ایکسپرٹ تھے جادو کے، تو وہ فوراً عصا کا معجزہ دے کے ایمان لے آئے۔ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کے، راتوں رات اللہ کا حکم ہوا کہ مصر سے نکل جائیں، فلسطین کی طرف سفر کریں، اور یہ آپ کا پیچھا بھی کریں گے۔ تو بہرحال آل فرعون نے پیچھا بھی کیا، تو رستے میں جو ہے ان کو بحر کلزم میں تمام کے تمام آل فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ تو اب جب وہ وہاں سے نکلے ہیں بحر کلزم انہوں نے عبور کیا ہے اور آگے سینائے پیننسولا میں سے گزر رہے تھے، صحرائے سینا جسے ہم کہتے ہیں، تو رستے میں لمبا چوڑا ڈیزرٹ تھا، پڑاؤ ڈالتے تھے پھر چل پڑتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے پھر چل پڑتے تھے۔ تو جب کوئی طور کے پاس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو تورات دیتے ہیں جو تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، تو ان میں ایک جادوگر تھا بنی اسرائیل کے اندر جس کا نام سامری آتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے پاس یہ جو زیورات ہیں نا آل فرعون کے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ زیورات آل فرعون کے لوگ ان کے پاس امانتاً رکھوا دیتے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جب لشکر غرق ہوا ہے تو اس وقت جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا، تو اب اس وقت مال غنیمت جائز نہیں تھا پچھلی قوموں میں، تو وہ سامری نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ اس نے بنی اسرائیل سے وہ لیا سارا اور ان زیورات کو پگھلایا اور پگھلا کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کے اندر اس طرح سے سوراخ رکھے کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو اس میں ڈکارنے کی آواز نکلتی تھی۔ تو اب اس پہ سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ تو بھول گئے، وہاں چلے گئے اپنا کوئی طور پہ رب تلاش کرنے، اصل میں تو تمہارا رب یہ ہے، یہ بچڑا ہے۔ اور بچڑا بھی اس نے اس لیے بنایا تھا کہ مصریوں میں بچڑے کی پرستش کی جاتی تھی، بیل وغیرہ جو تھا نا، بیل، یہ سارے جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے یہ لوگ، ان کے یہاں بیل جو ہے اس کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، جیسے انڈیا میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا، تو یہاں یہ جو لوگ تھے اپنا اس میں یہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں بھی، تو ان کے یہاں بھی جو ہے وہ بیل کو کافی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو سامری نے کیا کیا، ان کے لیے ایک دھڑ سا بنایا جس میں ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ فقالوا هذا الهكم والہ موسیٰ، تو اب وہ کہنے لگے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا سامری کے ساتھ، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تمہارا معبود ہے، وہ الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، یہ بچڑا۔ فنسی، اور موسیٰ تو بھول گئے، کوئی دور پہ چلے گئے اپنا رب تلاش کرنے۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے، غور نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا بچڑا، آواز ہی نہیں کر رہی تھی، اور کیا آواز نہیں کر رہی تھی، لیکن انہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، ان کی کسی بات کو سمجھ کے اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، بچڑے کی پرستش کی، اس کی عبادت کی۔ اب اس میں ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محنت کی تمہارے ساتھ، کہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نکال کے لے کے آیا ہے، مصر سے، اور تم صدیوں سے وہاں غلامی میں پڑے ہوئے تھے، اور تم نے یہ صلہ دی ہے کہ جیسے ہی تم وہاں سے نکلے ہو اور ابھی تم اپنے ڈیسٹینیشن پہ فلسطین میں پہنچے بھی نہیں اور تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، یہ تمہاری صورت حال ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھی نازل ہوا۔ نیکسٹ آیات میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں میں جہاں پچھلی قوموں کے احوال کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں قیامت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ تو قیامت والے دن جو مجرم ہوگا
اس کی آنکھیں نیلی پڑی ہوگی، یعنی خوف دہشت اتنی زیادہ ہوگی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور وہ آپس میں چپ کے بات کر رہے ہوں گے، یعنی جو ظالم ہیں مجرم ہیں کیا بات کر رہے ہوں گے؟ دنیا میں کوئی 10 ایک دن رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے پوچھیں گے نا کتنے دن گزار لیے دنیا میں، تو وہ کہیں گے کوئی 10 ایک دن تو گزارے ہوں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی اتنی ناپائیدار ہے، اتنی اس کے اندر بے ثباتی ہے، جب گزر جائے گی تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کچھ 60 سال گزارے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور ان کا جو سب سے بہترین آدمی ہوگا نا، جو ان کا لیڈر، ہوش مند، بڑا وائز مین، عقل مند، وہ کہے گا نہیں یار 10 نہیں، ایسے نہ مارو، بس ایک آدھا دن ہم نے گزارا ہے، ایک آدھا دن بس، اس سے زیادہ نہیں لگ رہا کہ ہم دنیا میں گزار کے آئیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری، جس کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں شفاعت کا کانسیپٹ بیان ہوا۔ شفاعت کا ایک کانسیپٹ ہوا ہے جو کہ صحیح ہے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، رسول بھی کریں گے، اولیاء اللہ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، صدیق بھی کریں گے۔ شفاعت کا ایک صحیح کانسیپٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بندے نے محنت کی ہے لیکن وہ نکل نہیں سکا، پاس نہیں ہو پایا۔ مثال کے طور پہ جیسے یونیورسٹی میں 50 مارکس ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے، اب اگر ایک بچے نے 45 لے لیے تو اب کیا ہے، مطلب ٹیچر ویسے تو خود بھی گریس مارکس دے کے اس کو نکال دیتا ہے، یا ٹیچر نہ دے تو کوئی اس کا کلیگ کہہ دیتا ہے، یا ایڈمنسٹریشن میں بھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ بچوں کو نکال دیں، اتنے مارجن سے ان کو فیل نہ کریں، یہ تھوڑا سا مارجن ہے۔ یہی شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ ایک بندے نے محنت کی، ایفرٹ کی ہے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہو سکی کہ وہ جنت میں جا پاتا، لیکن تھوڑا سا قریب، بارڈر کے قریب جا کے رک گیا، تو اب انبیاء سفارش کریں گے، رسول سفارش کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے کہ یا اللہ ان کو نکال دیں، ان کو نکال دیں، محنت کر کے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے ان کو نکال دیں۔ اور ایک شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے، جو مرضی کیے جاؤ، زیرو پہ کھڑے ہو لیکن تم پاس ہو جاؤ گے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ حرام کھاؤ، سود کھاؤ، رشوت لو، شرک کرو، شراب نوشی کرو، زنا کرو، چغلی کرو، غیبت، جھوٹ، بہتان، فساد فی الارض، سب کچھ، اور بعد میں آپ امید لگا لو کہ آپ کو بخش دیا جائے گا۔ تو پھر جو بندہ ساری زندگی حرام سے بچتا رہا اس کا کیا قصور ہے؟ اگر سب نے جنت میں جانا ہے، سارے مسلمانوں نے، تو وہ جو محنت کر رہا ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو حرام سے بچ رہا ہے، اپنی زندگی کو اس نے قید خانہ بنایا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آسان کام تو نہیں ہے دین کے اوپر چلنا، آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے۔ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، ایسے میں انسان کتنا اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتا ہے، بچا کے چلتا ہے، کتنا اپنے اوپر جبر کر کے چلتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ حرام خوری چل رہی ہے، انسان حلال کے لیے کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایفرٹ اس کو کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ۔ اب وہ بھی برابر ہو جائے اور ایک دوسرا بندہ جو من موجیاں کر رہا ہے، سب کچھ کیے جا رہا ہے، وہ بھی پھر ایسا تو نہیں ہوگا نا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت کا ایک غلط کانسیپٹ ہم نے عام کر دیا۔ تو قرآن نے 2 شرائط لگائی ہیں، اس دن سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا کہ بھائی یہ شفاعت کر سکتا ہے، ورضی له قولا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ سفارش بھی جائز سفارش ہوگی، ناجائز سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے کہ ہاں بھائی یہ سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے بارے میں دیں گے اسی کی وہ سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کہ بھائی اس کی سفارش کرو، یہ سفارش کرے گا اور اس کی کرے گا، یہ 2 کنڈیشن ہے۔ یہ شفاعت کا یہ صحیح کانسیپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کی سفارش کرنی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہ رہے ہوں گے اس کی اللہ تعالیٰ سفارش کروائیں گے اپنے نیک بندوں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہ رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ سفارش کرنے والے آئیں گے اور کہیں گے کہ بس جتھوں کے جتھے جو ہے وہ جائیں جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے غافل رہنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو قرآن سے غفلت میں ہیں ان کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، یہ زندگی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ دنیا کی ہر آسائش ہوگی، سب نعمتیں ہوں گی، سکون نہیں ہے، زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، تو اس کی زندگی کو تو ہم تنگ کر دیں گے۔ ونحشر یوم القیامت اعمی، اور قیامت والے دن بھی وہ اندھا بن کے اٹھے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، اور قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ میں اندھا کیوں ہوں؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں،
قیامت والے دن میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. اللہ تعالیٰ کہیں کہ تیرے پاس آیات آئی تھیں، تو نے ان کو بلا دیا، آج ہم تجھے بلا دیں گے. تو میری آیات سے اندھا بن گیا تھا، تو نے میری آیات کو نہیں دیکھنا پسند نہیں کیا، تو آج ہم نے تیری وہ بصارت بھی لے لی. تو جو اللہ کی قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن ہی تو اللہ نے دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اب انسان اسی سے اعراض کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے. نیکسٹ اور لاسٹ آیات کے اندر کیا ہے کہ کفار کی تو دنیاوی ترقی ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں بہت زیادہ دیتا ہے، فاسق و فاجر کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دیتا ہے، نوازتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ان کافروں کی جو زیب و زینت ہے، ان کی دنیا کی جو رونق دونق چمک دمک ہے، اس سے متاثر نہ ہو جانا. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اور آپ اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں اس کی طرف جو ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کا مال و متاع دے دیا، دنیا کی زندگی کی رونقیں ان کو دے دی ہیں. بہت لگژریس لائف سٹائل ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، گارڈز ہیں، آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، نوکر ہیں، خدام ہیں. انسان متاثر ہو جاتا ہے اس لائف سٹائل سے اور اپنے دل میں اس کی خواہش پال لیتا ہے، لیکن کیا ہے بہت عارضی سی زندگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کو اس لیے مل رہا ہے کہ ان کو آخرت میں تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں دنیا میں کچھ دے دیا. لنفتنہم فیہ، اور یہ اللہ نے ان کی آزمائش کی ہے ان کی، اور اسی مال و دولت کی وجہ سے، اسی سوشل سٹیٹس کی وجہ سے وہ اللہ سے غافل رہتے ہیں. انہیں خدا کو پوجنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، لوگ انہیں پوج رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہ ایک وقت وہ مین اسٹریم میڈیا نے وہ پروگرام چلایا تھا نا ٹیلنٹ ہنٹ کے نام پہ، ان نوجوانوں کو لے کے آئیں اپنے میڈیا کے اوپر، جیسے وہ جیو والوں نے شروع کیا تھا پاکستان آئیڈلز کے نام سے. کون ہے جو ان میں سے اچھا سنگر ہے، وہاں پہ بھی آئیڈلز تھے، یہ بھی بت بنا رہے ہیں، یہ بھی بت بنا رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے سنگرز ہیں، ہماری نوجوان، ہماری یوتھ کتنی ان کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہے. اپنے بیڈ رومز میں کسی کو کوئی اسپورٹ مین پسند ہے تو اس کے بڑے بڑے پوسٹرز لگائے ہیں، کسی کو کوئی سنگر پسند ہے اس کے بڑے بڑے پوسٹرز لگائے ہیں، صبح شام ان کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے آپ کے فلمی ستارے جنہیں کہتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں آپ کبھی سڑک پہ ایون کہ واک کرنے کے لیے بھی، تو آپ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپس وائرل ہوتے ہیں، سڑک کے دونوں طرف لوگ میلوں تک کھڑے ہوتے ہیں ان کی دیدار کے لیے. یہ بیچارے ایک بہت کڑی آزمائش کے اندر ہیں، انہوں نے اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے، لوگ تو ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں سے اپنی عبادت کروا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ جو اللہ نے ان کو تھوڑی بہت رونقیں دے دی ہیں دنیا کی چمک دمک، تو یہ تو ان کی آزمائش لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا. اور رزق رب کا خیر ہوں آپ کا، اور اللہ کی طرف سے جو رزق ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی جو آخرت میں ملنے والا ہے نا اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، اٹرنل لائف ہے اور باقی رہنے والا ہے. دنیا کا تو ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں پہ زوال آ جاتا ہے، آخرت کی نعمت پہ کوئی زوال نہیں ہے، وہ بڑھتی چلی جائے گی. آخرت کا حسن ہے، روزانہ بڑھے گا، روزانہ بڑھے گا آخرت کا حسن. یہاں تک آتا ہے کہ اہل جنت جب اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، دوبارہ گھر میں آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ آپ جب گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، جب واپس آ گئے تو اس سے زیادہ حسین ہو گئے. تو جنت کی نعمت کو ایک تو زوال نہیں ہے اور دوسرا ٹھہراؤ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر جائے گی، نہیں، وہ کمال کی طرف جائے گی، کمال کی طرف جائے گی. انسان کا وجود کمال کی طرف جائے گا، اس کی صفات کمال کی طرف جائیں گی، اس کی جنت کمال کی طرف جائے گی. اصل نعمت تو وہ نعمت ہے، نہ کہ وہ جو کہ زوال کی طرف جا رہی ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. چلیں جی، آج ہمارا یہ مکمل ہوا. بتائیں جی پھر آج کیا سیکھا ہے؟ جی جی ہاں، ہمیں اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ہمیں بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. جی ہاں، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا. یہ بسکٹ بانٹ دیں. جی ہمارے لیے سبب دنیا کی کتنا چیزیں ہیں، اس
اس کا شکل بھی اللہ پاک چینج کر سکتا ہے اور صفت بھی. یہ سب مخلوق اس میں ہمارے لیے سب. دوسرا اللہ پاک کا حکم ہے نماز. جہاں پہ نماز کا حکم آئے وہاں پہ آرام سکون کا حکم بھی آئے. اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھو. اور نماز کو اپنے مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے. یہ سب میں جسم کے طریقے ہے آرام سکون سے نماز پڑھا کرتا ہے. ایک تو نماز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نماز میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، سکون سے، اطمینان سے، خشوع خضوع سے نماز پڑھنی ہے. اور دوسرا، سب طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں. میٹر یا مادے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مادے سے پیدا کر دیتے ہیں. چھری اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، خود کچھ نہیں کر سکتے. جی ہاں، سب سے ناکام آدمی وہ ہے کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، آخرت اس کی زندگی سے مائنس ہو چکی ہے. جی انسان کو نماز میں ایسے ہونا چاہیے یا تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے یا اللہ. ہاں، نماز اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اسی بات میری چھوٹی سی بھائی سے ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے ادھر بیٹھے اندر اپنے موبائل سے پرہیز کیا کرے تاکہ جس مقصد کی ہم ٹائم اتنا لگا کے ہیں وہ ہمیں. ہاں، یہ بہت اچھی توجہ انہوں نے دلائی ہے کہ تھوڑا ٹائم اگر ہم نے نکال لیا دین کے لیے تو اس کو ہم پروڈکٹیو بنائیں. تو اپنے موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کریں. جی اگر کرنا ہو تو مسجد سے باہر نکل جائیں تاکہ دوسروں کی اس طرف توجہ نہ ہو. جی ہاں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ جو آیت پاک ہے اس سے جو پریویس اس سے پہلے والی آیت ہے جس میں کہ ان لوگوں کے لیے زندگی تنگ ہے جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اس کو یہ جو اس وقت دنیا پہ حکومت کرنے والے بڑے بڑے کنٹریز ہیں قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اس تناظر میں وہ جو دنیا پہ رول کر رہے ہیں امریکہ، یہ اس تناظر میں تھوڑا سا بیان کروا دیں کہ وہ کیا معیشت سے مراد یہ نہیں ہے. ہاں، یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں پچھلی آیت کے اندر کہ جس نے قرآن سے اعراض کیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. تو یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی عیاشی میں ہے. مطلب آپ زیادہ سے زیادہ مثال دیں گے نا یو ایس اے کی، رشیا کی، چائنا کی، یورپین کنٹریز کی. تو اب وہ تو ہم سے بہت بہتر ہیں اپنی معیشت میں بھی اپنی دنیا میں بھی. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. معیشت سے مراد معیشت نہیں ہے، اس سے مراد زندگی ہے. یعنی جسے اب آپ کہتے ہیں کہ اطمینان اور سکون. انسان کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر کی خوشی چاہتا ہے، وہ انر پیس چاہتا ہے. تو اس وقت اگر آپ گوگل کریں یہ چیز آج ہی جا کے کہ سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ کن ممالک میں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جن ممالک میں معاشی خوشحالی زیادہ ہے وہاں سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے. سوسائڈ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ سال میں کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لوگ مطمئن نہیں. زندگی تنگ ہے نا، انسان اندر سے تنگ ہے. ٹھیک ہے، لاکھوں کے مجموعوں کو ہنسانے والا، لیکن جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ہچکیاں لے کے روتا ہے. تو ٹھیک ہے، مصنوعی مسکراہٹیں ہیں، ہونٹوں کے اوپر مصنوعی مسکراہٹیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بڑا خوش ہے. خوشی دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک تھڑے کے اوپر بیٹھنے والا وہ جس طرح سے خوش ہوتا ہے شاید ایک محل میں بیٹھا ہوا اتنا خوش نہیں ہوتا. ابھی یہ جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ امبانی صاحب کی، ٹھیک ہے، وہ جو ان کی پری ویڈنگ سیرمنی ہو رہی تھی اور اس میں وہ رو رہے تھے اپنے بچی کی بیماری کا بتاتے ہوئے. تو دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیٹے کو دیکھیں کہ کیسی ڈیزیز ہے، اور جب اس کا تذکرہ آیا تو رونا شروع کر دیا. تو یہ ہے کہ اب انسان کے اندر کتنا کرب ہے. ہم ان کی جو ہے وہ گلیمر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے دکھ نہیں جانتے. ہمارے سامنے شوبز کی جو بھی یہ بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی کیا شاہانہ لائف سٹائل ہے، لیکن پیچھے ان کے کیا چل رہا ہے، کتنا کرب ہے ان کی زندگی میں، کتنا دکھ ہے. چارلی چیپلن کے بارے میں پڑھ رہا تھا، مطلب جو بہت معروف کامیڈین ہے چارلی چیپلن، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. تو مطلب دنیا کو انہوں نے ہنسایا نا، دنیا کو اپنے فن سے ہنسایا. لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب اکیلے بیٹھتے تھے اور چائے ان کو پیش کی جاتی تھی تو رو پڑتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکیلے میں چائے ملی اور وہ رویا نہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے تھے کہ بچپن میں بہت غربت میں مطلب ان کے حالات وغیرہ گزرے تھے. تو ان کی ماں بیمار پڑ گئی. جب ماں زیادہ بیمار پڑی تو وہ ٹھنڈ وغیرہ زیادہ تھی، تو ماں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے کہیں سے جو ہے وہ چائے کا یا کافی کا ایک کپ لا دو. تو اب وہ بچہ تھا چھوٹا سا، وہ نکلا ہے لیکن وہ نہیں لا سکا.
اور جب ماں کے پاس پہنچا ہے تو ماں فوت ہو چکی تھی. تو یہ دکھ اس کے اندر رہ گیا. تو جب بھی وہ چائے کی پیالی اس کے سامنے آتی تھی تو اسے یہ لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کی اتنی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا, اور وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا تھا. تو اللہ نے ایک انسان کی زندگی میں کیسے کیسے دکھ, کیسے کیسے کرب رکھے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ایک سٹیج کے اوپر جو بندہ لاکھوں کے مجمع کو ہنسا رہا ہے, پتہ نہیں جب سٹیج سے اترے گا تو اکیلے جا کے کتنا روتا ہوگا. زندگی دیکھیے, زندگی میں اطمینان اور سکون تبھی ہے جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کے ساتھ ربط ہے. اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اللہ کے ساتھ ربط نہیں ہے, تو زندگی میں کرب ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے. تو انسان کبھی گوگل کرے کہ دنیا کے ٹاپ کے فلاسفرز, ٹاپ کے شاعر, پوئٹس, ٹاپ کے رائٹرز, ٹاپ کے تھنکرز, ٹاپ کے ایکٹیوسٹ جنہوں نے سوسائڈ کر لیا. انسان حیران رہ جاتا ہے, کیوں کر لیا بھائی, کیا کمی تھی آپ کے پاس؟ سب کچھ تو تھا آپ کے پاس, شہرت, روپیہ, پیسہ, مال و دولت, بس ہم نے صرف ان کا گلیمر دیکھا ہے, کرب نہیں دیکھا. اصل بات یہ, تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑے سکون میں. اولڈ مین اینڈ دا سی, اس کی جو رائٹر ہے ہیمنگ وے, جن لوگوں نے مطلب یہ BA کے سلیبس میں اس کو پڑھا ہے, دی اولڈ مین اینڈ دا سی, اس کو پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے. اس کا رائٹر جو ہے اس کی کیا ول پاور ہوگی, کیا اس کا عزم ہوگا کہ اس نے ایک بوڑھے کو پورے سمندر سے لڑا دیا. ٹھیک ہے, اتنا اس کے اندر ہمت پیدا کی, اور خود وہ سوسائڈ کر. انسان کا یہ بہت بڑا عالمی ہے, بہت بڑا عالمی ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دی. چلیں جی, قاری صاحب بھی آ گیا.